Okay, everyone. Yes, welcome everyone. Wow. Okay. So before we start the class, Pastor Mumta show us anyone in his house. So I invite um, Daisy. Yeah, can you pray? Okay. Yes, but today they are saying hi. Hi everyone. God bless you all. Yeah, nice to see you. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Okay, yeah. I invite Sister Daisy can pray. Okay, thank you, praise the Lord. So, मेहनत करते हैं ठाकुर रामदास बाप और हमारी कमजोरी बदनी कमजोरी बाकी है वो यीशु मसीह के नाम में खुदा मजाक ले और तेरा बेटा सेहतमंद तंदुरुस्त हो और जला तेरे बेटे यीशु के नाम आसमानी बाप आज हम सब मिलकर तेरे लोग होते हुए खुदा चाहते हैं और तेरे बंदा तेरी खास और खुदा रामदास के बच्चों पर खुदा हम तेरे फजल और तेरे रहम करम को मांगते और मेहनत करते हैं कि हम तो अपने लोगों को दिनों बरकत अता करें आसमान से आसमान या जमीन से जमीन बरकत अपने लोगों का मुकद्दर है और खुदा आसमानी बाप तमाम तरक्की के खुदा जिनके में जरूरत है खुदा की पास से मुहैया करें तेरे लोगों पर खुदा तेरी बरकत कशफ के साथ और खुदा मेहनत करते हैं कि खुदा किसी तरह तो खुदा आसमानी बाप हमारी आपसे मोहब्बत को खुदा बढ़ाता है और खुदा जलाल हम तेरे लिए तेरा फजल तेरे लोगों पर डालो यीशु मसीह के नाम Yes, hallelujah. Sister Basic, please, आप लीड करें, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. okay, praise the Lord, सबको praise the Lord. हम पीओजी के ऑनलाइन बाइबल कॉलेज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं. आप सब जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं सबके लिए पीओजी एक वैसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बाइबल की फ्री प्रीचिंग के लिए खुदा रेडी करता है और सर्टिफाइड कोर्सेज फराहम करता है. और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबके आने के लिए शुक्रगुजारी है उनकी. हम यहाँ पर बाइबल को प्रीच करने के लिए कम्युनिटीज में प्रीच करने के लिए इकट्ठे होते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो पास्टर मुमताज इनायत हमें लीड करते हैं इसके लिए. हमने लास्ट क्लास में हमने बाइबल से रिलेटेड कुछ इस तरह की चीजें देखी हैं और समझने की कोशिश की हैं जिसमें हम किस तरह से हम लोगों में आसानी के साथ कलाम को पहुंचाया जा सकता है और कलाम में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से मिशनरीज को हम ट्रेन कर सकते हैं. बच्चों को, नौजवान बेटे बेटियों को ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में जाकर या किसी भी तरह से गैर मजहब के लोगों में बैठकर बगैर तासुब के किस तरह से अपने रिलीजन को हाईलाइट कर सके अपने किरदार से, अपने बोल चाल से. अगर बाइबल के से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो किस तरह से समझदारी के साथ उसके जवाबात दे सके. पीओजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे पास्टर्स को ट्रेन किया है जिसमें मैं भी एक अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ. मगर ये कि ये पास्टर जी की वजह से कुछ मालूमात में इजाफा हुआ और उन मालूमात को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे का पढ़ते हैं और काम करते हैं कि खुदावंद आज के नफ्स दौर में किस तरह से हम ये भी खुदा को गुजारी है. हम आगे टॉपिक हम किस तरह से बाइबल के भी
کسی بھی ورس بھی 3 ورس کو کیسے ایک ٹاپک دے کر کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے اسی کو کیا پاسٹر جی نے ہم سے، اور آج ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے لے چلتے ہیں. اور مستقبل میں کس طرح سے ہم نے اور طرح سے گزرے وقتوں میں شاگردوں نے خداوند کے کلام کو بڑھایا، کس طرح سے آزمائشیں ان پر آئیں، کس طرح سے یسوع کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے آگے آنے والے اپنی زندگی کو مشنری زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کے لیے برکت پائی تھی. ہم نے پاسٹر جی سے کلام سنا تھا. آج ہم اس کلام کو آگے بڑھائیں گے اور پاسٹر جی ہمیں لیڈ کریں گے واپس. پریز دی لارڈ پاسٹر جی. اوور ٹو یو پاسٹر جی. Praise hallelujah. مسیح کے نام میں again آپ کی سلامتی ہو. And we are here. Thank you, Dr. Frank, and all the entire team of PUG who provide us the opportunity to speak the word of God. So, یہاں پر کیونکہ ہم پاکستان سے اس پہ اردو چینل سے بات کرتے ہیں، تو ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے لیے خدا کے بھاری فضل کو اور خدا کی قدرت کو چاہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کو جا رہا ہے. ہم دعا کو ہے ڈاکٹر فرینک کے لیے بھی اور پی او جی کی ساری ٹیم کے لیے بھی اور ان ساری بائبل کی سچائیوں کے لیے بھی جن کی بدولت آج ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. تو لاسٹ میسج میں ہم نے بہت زیادہ خدا کی قدرت کو اور اس کے جلال کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم جب پریچ کرتے ہیں ہیومن ٹو ہیومن، انسان سے انسان تک، اور پھر انسانوں کے ذریعہ سے خدا کو جاننا اور خدا کی قدرت کو دیکھنا. لاسٹ سرمن میں ہم نے سیکھا تھا. تو آئی وش کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو اور زیادہ پریپیئر کر سکیں. تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ ہم ایک اور دعا کریں، اور اگر برادر آصف آپ اویلیبل ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی کریں تاکہ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کریں. پریز ہاللیلویا. آصف رحمت, if you are available here, please lead us in prayer. ہاللیلویا. قدوس زندہ آسمانی خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی شام کے لیے، اس خوبصورت کلاس کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشی ہے. پی او جی کی ساری ٹیم کے لیے خداوند اس خوبصورت اس اچھے ادارے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشا ہے خداوند. اور آسمانی خدا آج جب ہم تیرے کلام میں سے سیکھیں خداوند تو یسوع کے نام سے محنت کرتے ہیں. جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے خداوند. پی او جی کی وسیلہ سے خداوند پاس ممتاز کی زندگی کے وسیلہ سے ہم آج جو بھی سیکھیں، آج جو بھی ریسیو کریں، وہ خداوند تیرے نام کو جلال دے. اور محنت کرتا ہوں جتنے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں خداوند ان کی بھی زندگیاں تو بدلنا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں اچھے مناد بنا خداوند اور اپنے جلال سے بھر دے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. پریز گاڈ ہاللیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہیں. سسٹر ڈیسی آپ آج شیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے خیال میں ریڈی ہوں. کوشش کروں گی میں آج. کوئی پرابلم، کوئی اچھی بات ہے. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے، خدا کا پاک روح آپ کی ساتھ ہو اور آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے. ہم سروں کو جھکائیں. بزرگ زندہ جلالی آسمانی خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے وقت کے لیے، لمحات کے لیے جس میں تو نے ہمیں مہیا کیا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری بیٹی ڈیزی کے لیے. خدا تیرے پاک روح کی قدرت کو چاہتا ہوں اور خداوند اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں
کہ تو اس دن کو لے کر آیا تاکہ اس میں ہم تیری بیٹی کے منہ سے تیرے کلام کی سچائیوں کو سن سکیں. ان لیڈرز کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جن کو تو تیار کر رہا ہے. ایمان رکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں تیرے لوگ تجھے جلال دینے والے بنیں گے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. جی ویلکم یو. خدا آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے. آپ کو یہ آمین. کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کو آج اپنے حضوری میں آنے کا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے اور بڑھائے. تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. لا کہ آج کی ہم جو ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے مہیا کرنے والا کہہ سکتے ہیں اسے، یا خداوند اپنے لوگوں کے درمیان میں معجزات کو کرتا ہے یا عظیم معجزے کرتا ہے یا یہوہ یری، اس ٹاپک کو ہم نام دیں گے. اور اس میں ہم نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے دونوں میں جو ہمارا عنوان ہے اس سے لے کر اس بلیسنگ کو جو خداوند اپنے لوگوں کے درمیان میں کرتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. خدا کی الوہیت اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہماری زندگی میں اس کلام کے وسیلہ سے ہم کیا سبق لیتے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان اسباق پر ہم کس طرح سے عمل درآمد کر سکتے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یسوع 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. متی کی انجیل اس کا چیپٹر 14 ہے، اس کی ورس 13 سے ورس 21. اس میں یوں مرقوم ہے، جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا. لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانا دو. انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں. اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ. اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا. پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی. شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے. انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 12 ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5,000 مرد کے قریب تھے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، آخری ورس میں لکھا ہے، 21ویں آیت میں لکھا ہے، کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5,000 مرد تھے. مرد صرف 5,000 تھے، عورتوں اور بچوں کو ملا کر تقریباً 10 سے 12,000 لوگوں کے قریب کی تعداد تھی. اور کھانا ان کے پاس وہی تھا، 5 روٹیاں، جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. یہ واقعہ ایک ویرانے میں پیش آیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا اور کشتی پر ویران جگہ میں تھا اور لوگ شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. وہ اس کے پیچھے اس تعلیم کو لینے کے لیے گئے جو وہ ان کو دیا کرتا تھا، حق سے دیا کرتا تھا. وہ ان کو کسی بھی طرح سے اپنا نوکر یا
خریدا ہوا غلام سمجھ کر نہیں بلکہ حق سے دیا کرتا، اور اس کی یہی چیز تھی جو وہ اپنے حق سے ان کو تعلیم دیتا، تو اسی کے وسیلہ اسی وجہ سے لوگوں کی بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے جہاں جہاں وہ جاتے تھے، اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے خاص طور پر لوگ لے کر آتے تھے کہ وہ ان کو چھوئے اور وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اس عظیم واقعے کو اور معجزے کو ہم دیکھتے ہیں جس میں شکر گزاری ہے، جس میں پاکستانی ہے، جس میں الوہیت نے 5,000 لوگوں کا کھانا کھلا کر سیر کرنے کا واقعہ ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق یہ واقعہ گلیل کے دریا کے مشرقی کنارے پر بیت سدا میں پیش آیا، شہر کے قریب ویران اور سنسان علاقے میں پیش آیا، جہاں آس پاس کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی دکان، ایسا شہر، ایسا گاؤں یا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر لوگ آرام سے اپنے لیے کھانا لے کر کھا سکتے۔ وہ جگہ ویران اور سنسان علاقے میں تھی، اور وقت تھا، یہ شام کا وقت تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ شاگرد پریشان تھے کہ اتنے سارے ہجوم کو اس ویرانے میں کھانے کا بندوبست کیسے کیا جائے گا، اور وہاں پر جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہاں پر کھانے والے مردوں کی تعداد 5,000 تھی، اگر عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے تو 10 سے 15,000 کے درمیان بنتی ہے۔ پوری بھیڑ میں صرف ایک ہی چھوٹے بچے کے پاس 5 جو کی روٹیاں اور 2 چھوٹی مچھلیاں ملی، جو انسانی عقل کے مطابق اتنے بڑے ہجوم کو کھلانا ناکافی تھا، ناگزیر تھا، ایک ناممکن سی بات تھی۔ اور مگر ہم کلام کے مطابق دیکھیں تو یہ ایک معجزے کی گھڑی تھی، اور اس معجزے کو ہم آنے والی آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ خداوند کی قدرت کس طرح سے روپ لیتی ہے، اور خداوند کی حاکمیت کس طرح سے برکت دیتی ہے۔ یسوع نے ان 5 روٹیوں کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، شکر گزاری کی، دعا کی اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو۔ تو وہ روٹیاں تقسیم ہوتے ہوتے بڑھتی چلی گئی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور آخر میں 12 ٹوکریاں بچے ہوئے ٹکڑوں کی بھی ملی، تقریباً کتنے لوگوں میں؟ 10 سے 15,000 لوگوں کے درمیان میں 2 روٹیاں، 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تقسیم کی گئی۔ روحانی طور پر خدا کی اس قدرت کو یہوہ یری، یعنی کہ ہم دینے والا، مہیا کرنے والا، برکت دینے والا، الہی قدرت یا کثرت سے ملٹی پلائی کرنے والا کہہ سکتے ہیں، جس نے اپنی قدرت سے اس تھوڑے کو بہت میں ملٹی پلائی کیا۔ یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں انسان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں خدا کی یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے جہاں انسان کی حد ختم ہوتی ہے، عقل کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں خدا پھر کام کرتا ہے، لامحدود طریقے سے، لامحدود قدرت سے کام شروع کرتا ہے اپنا، اور اس کی قدرت لامحدود ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور ہر انسان جانتا ہے، اور ہم اپنے پیدائش سے لے کر جب سے ہم نے خداوند کے کلام کو سیکھا اس وقت سے لے کر آج کے وقت تک ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بھی اس خداوند کی کثرت، لامحدود کثرت کو، لامحدود قدرت کو خداوند دیکھ چکے ہیں۔ شاگردوں کے لیے اس میں سبق کیا ملتا ہے ہمیں، یا شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یسوع نے جب یسوع دنیا میں آیا، آسمان سے تشریف لے کر آیا، تو شاگردوں نے اس واقعے، جب یسوع اس دنیا سے آسمان پر تشریف لے گئے تو شاگردوں نے اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کو عملی زندگی میں اور کلیسیا میں بھی نافذ کیا اپنی ذات پہ، اور اس کو سکھایا لوگوں کو بھی۔ انسانی وسائل کس طرح سے تھوڑے میں کس طرح سے برکت کی دعا کر کے شروع کرنا ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں معاشرتی طور پر ہمارے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، مگر اس وقت ہماری اپنی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اب اس تھوڑے وسائل میں آیا کہ ہم اپنی انسانی سوچ کو اپنی زندگی میں لا کر
مایوس ہو جائیں یا پھر خدا پر بھروسہ کر کے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو خداوند اسے کس طرح ملٹی پلائی کر سکتا ہے. یہ ہماری اپنی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس تھوڑا آتا ہے. رسولوں کے اعمال میں جب ہم پترس اور یوحنا کے پاس ہیکل میں ایک خوبصورت پھاٹک پر ایک لنگڑے شخص کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس دینے کو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ خدا کی قدرت دنیاوی پیسے سے کئی بڑھ کر ہے. دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں، بلکہ اس کی قدرت جس پر ہم بھروسہ رکھیں. یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی شاگرد تھے جن کے درمیان میں خداوند نے یسوع نے رہ کر معجزات کو سر انجام دیا. ان 5,000 لوگوں کا ان 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے کھانا آگے آنے والی ان کی زندگیوں میں بھرپور انسان خدائی قدرت کو شامل کرنے کا وسیلہ بنا، اور سخاوت اور آپس میں بانٹنے کی طرح سے انہیں سیکھ ملی. شاگردوں نے دیکھا تھا کہ مسیح نے تو سب کو برابر کھلایا، اس لیے انہوں نے ابتدائی کلیسیا میں یہ اصول اپنایا کہ ایماندار اپنی جائیداد بیچ کر سب کی ضرورت کے مطابق رقم برابر بانٹ دیتے تھے تاکہ کوئی محتاج ہی نہ رہے. اور انتظام اور ترتیب کے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان لوگوں نے انتظام اور ترتیب سے ان لوگوں کو بٹھایا تھا، یہ سب کچھ آرگنائزڈ تھا. بانٹنا، ان کو ترتیب سے بٹھانا، اور بھروسہ کر کے دعا کرنا، اور تھوڑے کو کس طرح سے بانٹتے بانٹتے زیادہ بڑھانا. جیسے یسوع نے لوگوں کو 50-50 کے گروہ میں بٹھایا تھا، لائن سے 5,000 10 سے 15,000 لوگوں تھے، ان کو 50-50 کے گروپس میں بٹھایا. ویسے ہی کلیسیا بڑی ہوئی اور روزمرہ کے کھانے کی تقسیم میں مسئلہ ہوا. تو شاگردوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے 7 خادموں کو، ان دنوں میں 7 خادموں کو چنا تاکہ سارا انتظام ترتیب سے دیا جا سکے. اس وقت یسوع کے ساتھ اس کے شاگرد تھے، انہوں نے انتظام چلایا، اور جب کلیسیا بڑھی تو انہی شاگردوں نے اپنی کلیسیا کو چلانے کے لیے اسی انتظام کو امپلیمنٹ کیا اپنی زندگیوں میں، اپنی کلیسیا میں. اب ہم اس تمام واقعے کو پرانے عہد نامے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرانے عہد نامے میں خداوند نے ان سب معجزوں کو بھی اسی طرح ترتیب دیا. ہم یہ اس کا تعلق دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو پرانے عہد نامے میں 2 بڑے واقعات جو ہیں ہمیں ان کی یاد دلاتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں من و سلوا کا واقعہ، جس میں آسمانی روٹی کا ذکر کیا گیا. موسیٰ نبی کے دور میں جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر بیابان میں لے گیا تو خدا نے آسمان سے ان کے لیے صبح کے وقت من اور شام کے وقت سلوا بھیجا، بٹیریں بھیجی. خروج کے یہ 16 باب میں اس کا ذکر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کو ان کو من ملتا تھا اور شام کو ان کو سلوا ملتا تھا. اس بیابان میں بھی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کوئی وہ کوئی گاؤں نہیں تھا. اس وقت بھی بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ ہم اچھے تھے مصر میں، کہ ہمیں سب کچھ ملتا. مگر اس وقت بھی خداوند نے ان کو یہ بتایا، یہ سکھایا کہ کس طرح سے جب کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر بھروسہ کتنا زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. ہم علیشا نبی کے واقعہ کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اس نے اپنے روٹیوں کو بڑھانے کا معجزہ تھا. پرانے عہد نامے میں علیشا نبی کے پاس صرف 20 جو کی روٹیاں تھیں اور اس کے سامنے 100 لوگ تھے. علیشا نے خداوند کے حکم سے وہ روٹیاں انہیں کھلائیں، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، روٹیاں بھی بچ گئی. دوسرے سلاطین کی کتاب میں 4 باب اس کے 42 سے 44 آیت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. اور آج کے دور میں ہمارے پاس اس کا عملی سبق کس طرح سے اپنی زندگی میں روحانیت کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے، اور منسٹریز کے پاس جب وسائل کم ہوتے ہیں تو کس طرح سے پرانے وقتوں میں انہوں نے منسٹریز کو بڑھایا. ان کے پاس بھی وسائل نہیں تھے، زیادہ تر جو شاگرد تھے وہ مچھیرے ہی تھے، ان کی جو گزر بسر تھی وہ مچھلیاں پکڑ کر ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے وسائل کو ایک دوسرے کو بانٹ کر، ایک دوسرے کو سہارا دے کر اپنی منسٹریز کو کھڑا کیا. ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی چھوٹی شروعات کو کم تر نہیں سمجھیں. اگر ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے درمیان میں اب تک منسٹری شروع نہیں ہوئی، یا ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں اور کلام کی کمی ہے اور پیسے کی بھی کمی ہے اور جگہ کی بھی کمی ہے،
اور اس وقت ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں پورے تھوڑے سے وسائل میں کس طرح سے بہت بڑی برکت کا باعث بنی دعا کرنے کے بعد. جب ہم اکٹھے ہوں، ہمارے پاس لوگ کم ہیں، ہمارے پاس منسٹری میں لوگ کم ہیں، ہمارے پاس کلام کی اگر کمی ہو رہی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کلام کس طرح سے پیش کرنا ہے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں. خداوند آسمان سے ہم پر جب من اور سلوہ برسا سکتا ہے، دے سکتا ہے، ان 5 مچھلیوں اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو بڑھا سکتا ہے، تو آج کل کے سنگین حالات میں یسوع ہر چیز ہمیں مہیا کرے گا، ہر معجزے کے دروازوں کو کھولے گا. فقط ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہم ترتیب اور ڈسپلن سے کام لیں. خدا کے معجزے اور وہی ہیں ایک جیسے. پرانے نامے میں ہم دیکھتے کہ وہ ہزاروں سال پہلے بھی وہ انتظام تھا، اور ہزاروں سال بعد جب یسوع آیا جب بھی وہ خداوند کا انتظام تھا. تو آج بھی خداوند کی ترتیب اور پلاننگ وہی ہے. بس نعمتوں پر بھروسہ کرنے کی، اس کے ہاتھ پر بھروسہ کرنے کی، تاکہ ہم اس برکت کے وقت کو بڑھا، تاکہ مستقل ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکتے. خدا کے نام کے وسیلہ سے اور کثرت سے ہمیں بڑھائے. ہماری ضروریات کو جو کمزوری میں کم ہوتی ہیں، ہماری کمزوریوں کو بڑھا کر بڑے وسائل کی طرف لے کر جائے. اس کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا اور ایک دوسرے کو سہارا دینا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو گرانے سے یا ایک دوسرے کو پر تنقید کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے، پریشان ہونے سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ خداوند کے ہاتھ پر بھروسہ رکھنے سے وسائل حل ہو جاتے ہیں. یسوع ناصری ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. امین. ہلیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت میسج کے لیے اور اس خوبصورت شیئرنگ کے لیے کہ خدا نے اپنی بیٹی کو اپنی ساری عقل سمجھ اور فہم کے مطابق استعمال کیا اور اس سارے پیسج کو بڑے ہی خوبصورت طریقہ کے ساتھ انجام دیا. اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. سمویر کیونکہ میں ایک آپ کا ایک آبزرور ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ ڈسکشن بھی کریں. تو ویل اینڈ گڈ. اور تھوڑا سا ہم اس پہ اسی پیسج پہ ہم جائیں گے، گو تھرو کریں گے. بڑا اچھا بہن نے کہا، بیک گراؤنڈ بھی بتائی، ہسٹری بھی بتائی، پھر ٹائمنگ بھی اس میں شیئر کی، اور پھر اس میں کریکٹر پہ بھی بات کی. بٹ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو آپ نے پہلے بیفور شیئرنگ آپ نے ریوائز چیزوں کو شاید پریکٹس نہیں دوبارہ کر سکے. کیونکہ کبھی کبھار میں ہمیشہ آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ پریچ کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، آپ نے بڑے کانفیڈنٹ ہو کر اور چیزوں کو بڑا لمٹ میں رہنے سے مراد میں جب بھی کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ ہم نے پیسج کے اندر رہنا ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے اس بات کو پریکٹس کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اس بات کو پریکٹس کیا ہوگا کہ جب ہم چیزوں کو ابھی میں ساتھ یہ بتاتا چلوں، ابھی جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ خدا کا جو ہے کلام جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں انسان اور انسانوں کے حوالہ سے جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ لاسٹ جو ہے وہ میں نے ٹاپک میں
جب شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپک پھر مین پیسج. جب ہم نے ٹاپک سیٹ کرنا ہے بیسیکلی اگر آپ کو ڈویژن یاد ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ چیزوں کو ڈیوائڈ کیا تھا کہ جب آپ نے چیزوں کو شیئر کرنا ہے تو اس میں ایک ڈویژن جو ہے وہ لے کر آنی ہے. چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی اس طرح سے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں اتنا ٹائم لگانا ہے اور پھر اس کو آگے اس کی آؤٹ لائنس کو جب آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس پہ کتنا ٹائم لگانا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ آپ نے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اس میں کتنا ٹائم کس پہ لگانا ہے. اور دوسری اچھی بات آپ نے ایگزامپل ایک شیئر کی, اس سے یہ ایک اچھی بات ہے. آپ کی پریچنگ, آپ کا جو اسٹائل ہے وہ لوگ اس سے یہ بیسیکلی ایگزامپل آپ کی پریچنگ کو اور زیادہ اتھینٹک کرتی ہے لوگوں کو سمجھانے میں. تو آپ نے ایگزامپل کوڈ کی, دیٹس گریٹ. اس میں آپ نے 2 ایگزامپل کوڈ کی, ایک شاگردوں کی تو کس طرح سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے چیزوں کو بیچ کے, پھر علیشا کی ایگزامپل کوڈ کی, پھر آپ نے بیابان کا جو ہے وہ وہاں پر جو خدا نے کس طرح سے جو ہے وہ مہیا کیا اس کو آپ نے کوڈ کیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, مگر تھوڑا سا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. آپ کے پریچنگ میں آپ کی ایگزامپل جو ہے وہ کم از کم ایک ہی ہو, ایک ایگزامپل ہو. آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کا پیسج جو ہے بیسیکلی پی او جی کی جو تعلیم ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑی ٹھوس ہے. فار ایگزامپل آپ نے سسٹر ڈیزی آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے وہ کون سا ہے, اس کا ریفرنس بتائیے گا ذرا. چیپٹر آپ متی کے انجیل چیپٹر 40 اور اس کی متی کی 31 متی کی انجیل چیپٹر 14. تو اب اسی پیسج کو جب ہم دیکھتے ہیں نا اسٹیپ ٹو اسٹیپ, ہمیں سب سے پہلے ایک ٹاپک, پھر اس کے آپ کی ٹاپک کی جو ہے وہ باڈی مین کے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آؤٹ لائنس, آپ نے آؤٹ لائنس جو ہے وہ شیئر نہیں کی کہ آج ہم اس پہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کریں گے. انٹروڈکشن آپ کا اس میں مینشن کیا آپ نے, یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ نے وہاں کے کسٹم کو, ریلیجن کو, پالیٹکس کو, اکانومی کو اور جیوگرافی کو. جیوگرافی آپ نے تھوڑا سا اس میں آپ نے ٹچ دیا ہے کہ اس ایریا کا, اس علاقہ کا بتایا ہے, تو یہ اچھی بات ہے. مگر اس وقت کے کیونکہ ابھی جو ہم اس انیشل اسٹیج سے نکل آئے ہیں, یہ ہم لیول 6 کی بات کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لیول 1 پہ ہم کیا کرتے ہیں, 2 پہ کیا کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو میں نے پہلے پچھلی دفعہ خود سے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے فار ایگزامپل اسی پیسج کے اندر رہتے ہوئے جب آپ نے اس کے کسٹمز کو یعنی ثقافت کو دیکھنا تھا, وہ لوگوں کو بتانا تھا اس وقت کس طرح سے لوگ رہتے تھے. پھر آپ نے اس دور کا جو مذہب تھا اس کو ایکسپلین کرنا تھا. پھر آپ نے اس وقت کی پالیٹکس, سیاست جو تھی اس پہ تھوڑی بات کرنی تھی, کون سی حکومتیں تھیں. اکانومی پہ بات کرنی تھی, جو ہے کہ اس وقت کون سا جو ہے وہ سکہ, کون سی اکانومی جو ہے وہ رائج تھی. جو ہے یہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا پتا ہے اکانومی کے بارے میں,
यीशु मसीह से क्यों उन्होंने कहा कि वो जब यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, उस सिक्के पर उसने कहा किसकी तस्वीर देखते हो? उन्होंने कैसर की। तो जो कैसर का था वो कैसर को ही देना चाहिए था। तो खुदा के लिए, यहूदियों के लिए, जो खुदा के घर में जो इकोनॉमी जाती थी उस पे कैसर की पिक्चर नहीं होती थी, याद रखिए। वो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मुझे दिखाओ, तुम इस पे किसकी पिक्चर देखते हो, कौन है? तो वहां पे देखा गया कि ये कैसर का है। तो वो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है जो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो इस तरह से आपने वहां की इकोनॉमी पे बात करनी थी। वजह बेसिकली पीओजी डिजायर करता है कि पीओजी के स्टूडेंट उनकी प्रीचिंग का स्टाइल और वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। कोई शख्स बात वो सोचने पर मजबूर हो जाए आपकी प्रीचिंग को सुन के कि यार इस शख्स ने कहाँ से ये चीजें ली हैं, ये किसी अच्छे अदारे से पढ़ा है। हमने वो आ, वक्त को गुजारा नहीं करना। आपको एक ऑथेंटिक बेसिकली, मैं समटाइम आपको याद होगा मैं आगे नहीं बढ़ता, वजह क्योंकि मेरे एक अंदर पैशन है कि हम आपको भले थोड़ा सिखाएं बट वो चीजें बहुत ही ऑथेंटिक और बड़ी पावरफुल जो है वो होनी चाहिए। तो इस पे आपने थोड़ा टाइम गुजारना था जो है वो। फिर हमने आगे जाकर देखते हैं कैरेक्टर से हमने बात करनी थी। यीशु मसीह ने क्या किया, शागिर्दों ने किया, वो आपने डिफाइन किया, ये अच्छी बात है। फिर हमने इस पे, आपको पता है ये मैंने पहली दफा इस बात पे सुना कि हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं, खुदा ने क्यों अलाउ किया कि ये चीजें वाकया हो। बेसिकली उस वक्त तक, जैसा पिछले चैप्टर में सरमन में मैंने बताया कि यीशु मसीह को लोगों ने उस वक्त तक सिर्फ जो है ना वो बस उसकी टीचिंग को ही देखा था और शागिर्द जो है वो उससे, उसके करैक्टर से जो है वो मुतासर थे। मगर जब उस तूफान में जब उसने हवा और पानी को डांटा तो वो सरप्राइज हो गए कि यार ये कौन है जिसका हुक्म तो हवा और पानी भी मानते हैं। फिर खुदा ये खुदा आज के पैसेज में कि खुदा क्यों उस वाक्य को खुदा ने होने दिया। कितनी बड़ी भीड़ भी आ गई, करीब कोई खाना पीना भी नहीं था और 200 दिनार की रोटियां भी कह रहे हैं कम है। क्यों खुदा ने ऐसा करने दिया? क्यों खुदा इन चीजों को लेकर आया? बेसिकली ये एक बहुत बड़ी सीख थी कि जब हम, आपने एक्सप्लेन किया दैट्स गुड, कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं और लोग सिर्फ वहां पर मौजा देखने के लिए नहीं आए थे, वो यीशु मसीह की तालीम को सुनने के लिए आए थे, उसकी उसकी बातों को सुनने के लिए आए थे। और खुदा ने इस सिस्टम को फिर एक जो है क्रिएट किया। लोग आए और उस उस विल्डरनेस में खुदा लोगों को लेकर आया। उस विल्डरनेस की बदौलत जो है खुदा ने अलाउ किया कि लोगों को भूख लगे, अलाउ किया, ऐसे हालात पैदा किए कि शागिर्द सोचें, शागिर्द कहें। और इन्हीं इसी सिचुएशन में जब हमें कुछ नजर नहीं आता, खुदा हमारी जिंदगियों में मोजज़ात करता है। खुदा ने मोजा किया, खुदा ने ये वो अलाउ किया कि उनके पास रोटियां ना हो। खुदा ने अलाउ किया कि वो लोग इधर उधर देखें और उनका बस ना चले। खुदा ने अलाउ किया कि वो इवेंट जो है वहां पर लोग उस विल्डरनेस में जाकर जो है वो यीशु मसीह का कलाम सुने। खुदा ने उस चीज, उस जगह को प्रिपेयर किया कि लोग वहां पर जाकर जो है
वो एक्सपीरियंस कर सके खुदा की कुदरत का। फिर अनफोल्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा की वो मुहैया करने वाली कुदरत वहां पर अनफोल्ड होती है, रिवील होती है, लोगों पर आश्कारा होती है कि गॉड इज प्रोवाइडर गॉड, our God can multiply the things। खुदा चीजों को जो है वो जरबे लगा देता है, इसका हम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देता है, जो है चीजों को जो है बढ़ा देता है। तो खुदा की ये कुदरत जो है वहां पर हम देखते हैं कि वो अनफोल्ड हुई है। खुदा की कुदरत अबंडेंस को जो है खुदा ने जो है वहां पर जारी किया, हम इस बात को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर हम एक जो है बड़े पीस को, बड़े इत्मीनान को, लोगों में भगदड़ नहीं मची, जो है वो लोगों में जो है वो लोग कंफ्यूज नहीं हुए। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हीं लोगों की जिंदगियों में मुझसे क्यों किया। यह फिर खुदा कहते हैं व्हाई डिड गॉड रिवील दिस एट्रीब्यूट टू द डिसाइपल टू द पीपल्स। खुदा ने उन्हीं लोगों पर, खुदा ने अपने उन्हीं शागिर्दों पर खुदा ने जो है ये मोजज़ात जो है वो कुदरत जो है क्यों रिवील की, उन लोगों पर क्यों की, वाई टू दैट नेशन, उसी कौम पर क्यों की, उसी कौम पर क्यों की। फिर हम इसमें देखते हैं इसमें बहुत सारे बिलीवर और नॉन बिलीवर्स भी थे। इसमें हम देखते हैं कि यही मैसेज वो लोग जो बिलीवर्स थे उनके लिए क्या मानी रखता था, और जो नॉन बिलीवर्स थे उनके लिए क्या मानी रखता था। बेसिकली एक फियर था। फियर क्या था कि कहां से आएगा। फियर ये था कि कैसे 200 दिनार के साथ इनको पूरा किया जा सकता है। ये एक बड़ा फियर था। फिर एक बड़ा फियर था कि इन चीजों को पैसे कहां से आएंगे। फिर यह है ये एक फियर था उन खानदानों के लिए जो वहां पर मौजूद थे कि कैसे जो है वो ऐसी चीजों में खानदान जो है सरवाइव करेंगे। और फिर इसी तरह के खौफ आज बहुत सारे हम अपनी खानदानों में देखते हैं, चर्चिज में देखते हैं, लीचिंग देखते हैं वहां पर जो है। और फिर जब हम एज बिलीवर होते हुए यीशु मसीह की तरफ तकते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं, इफ वी आर बिलीवर, तो खुदा हमारी चीजों को पूरा करता है, खुदा हमारे लिए मुहैया करता है, खुदा हमारे लिए अपने आसमान को खोलता है। तो ये समरी। फिर इसके साथ नॉन बिलीवर्स के वहां पर बहुत सारे ऐसे नॉन बिलीवर्स भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि खुदा क्या है, यीशु क्या है। वहां पर उन्होंने भी खुदा की इस कुदरत को देखा, और किसी को स्पेसिफिक शख्स को खुदा ने आके ये नहीं कहा, बल्कि लोग जस्ट उसे देखने आए थे, सुनने आए थे, और उनके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे। उन्होंने खुदा की उस कुदरत को अपनी जिंदगी में देखा। फिर इस बात के लिए हम देखते हैं कि खुदा ने आज आज भी बहुत सारे ऐसे नॉन बिलीवर्स लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, जो आपकी दुआओं को या आपके आपके करैक्टर पर गौर कर रहे होंगे। और जैसा कि अभी जिस तरह के सीजन में से हम गुजर रहे हैं, आगे कुर्बानियां आ रही हैं, लोग कुर्बानी करेंगे। बहुत सारे बिलीवर्स और बहुत सारे नॉन बिलीवर इस बात को सुन रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं कि क्रिश्चियनों को गोश्त देना जो है ये रवा नहीं है। वो अपनी एक जो है आइडियोलॉजी पेश करते हैं। और लाइक इट कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं अगर आपको देना अलाउ नहीं है तो हमें लेना अलाउ नहीं है, ये उससे पहले की बात है। तो नॉन बिलीवर्स को हम बिलीवर्स है ये आंसर कर रहे हैं कि खुदा हमारा इस खुदा ये कहता, हमारा खुदा इस तरह से हमें हमें जो है वो हमारे लिए दरवाजों को खोलता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नॉन बिलीवर जब आपकी जिंदगी में ऐसे प्रैक्टिस को देखेंगे तो वो आपकी जिंदगी से जो है वो खुदा को जो है वो जानेंगे, और खुदा की कुदरत जो है
वो आपकी वजह से दूसरों तक जो है वो पहुंचेगी। तो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ सारी टीम के लिए, आप सब के लिए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। सिस्टर डेजी, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आपको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट टू आसिफ रहमत, आप इस पे एक सरमन जो है वो प्रीच करेंगे, और इसकी मैं सारी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको सामने रखते हुए, अभी आपने सुना भी है, पिछली दफा भी सुना है, उसको सामने रख के आपने एक शॉर्ट सरमन जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, और उसको पीओजी के प्लेटफॉर्म से डिलीवर करना है, जो कि आपकी असाइनमेंट में जो है वो शामिल होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, आमेन। आइए हम अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं। आज की सारी बरकत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी खुदावन, हम तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, और खुदावन तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ और मिन्नत करता हूँ तो अपने लोगों को बरकत दे। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, प्यारे खुदा अपने लोगों के साथ हो। जितने लोग आसमानी खुदा तेरे लोगों को आसमानी खुदा फॉलो करते हैं, हम उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पीओजी के सारे प्लेटफॉर्म के लिए, सारी टीम के लिए। यीशु के कादर नाम में बरकत दे, डॉक्टर ट्रैन को बड़ी बरकत दे। आसमानी खुदा जितने बिलीवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। जितने आज नहीं आ सके, हम उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम कमालिया में जो इस वक्त आसमानी खुदा प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है पेंटिकोस्ट के हवाला से, मैं उसके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। यीशु के कादर नाम में तेरे खुदा अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, ताकि खुदावन तेरी तमजीद हो सके, ताकि खुदावन तेरी मदद सराई हो सके। तो खुदावन तो हमें छूना और बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज हालेलुया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। Dr. Trang, if you are listening us, we are going to close this session. God bless you too.